بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہیں کہ زندگی کا ہر لمحہ آپ کے لیے باعث فرحت ہو۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کے خوبصورت علاقے کون سے ہیں تو آپ بے اختیار ایک سے بھر کر ایک علاقے کا نام لے کر بتائیں گے، جیسا کہ وادی جنت یعنی کشمیر، یا سوئٹزر لینڈ، یا پہاڑی اور برفانی علاقے۔ اور اگر آپ کو پوچھا جائے کہ اس دنیا میں حیران کن مقامات کون سے ہیں یا ان کو بنانے میں کیا سوچ شامل تھی تو ذہن میں بے شمار مقامات آئیں گے، لیکن ایک مقام پر آ کر دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ آپ کا دماغ ایک ایسے عجوبے کے گرد گھومنے لگے گا جس کی آج تک کوئی بھی کھوج نہیں لگا سکا، یعنی اہرام مصر۔ یہ سن کر آپ اور حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ ان کے بنانے میں صرف انسانوں کا ہاتھ نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق بھی شامل تھی، جس کو عام لفظوں میں آپ خلائی مخلوق کہہ سکتے ہیں، یا کہ جنات۔ آئیے ان اہرام کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ مزید حیران کن واقعات کے متعلق آپ جان سکیں۔ اہرام مصر سطح زمین سے 480 فٹ بلند ہیں۔ اگر ان کی تاریخ کا آپ کو بتایا جائے تو یہ 4500 سال پرانے ہیں۔ جی ہاں، 4500 سال پرانے۔ اور ان اہرام کی کل تعداد تقریباً 138 ہیں۔ ان اہرام نے آج تک ہر قسم کے طوفان اور تند و تیز آندھیوں کا سامنا کیا ہے۔ ان کا ادھر ادھر ہو جانا تو کیا، 1 انچ بھی ہلنا ناممکن ہے۔ ان میں سب سے بڑا اہرام، جس کو عام طور پر دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہا جاتا ہے، جس کا کل رقبہ تقریباً 13 ایکڑ پر محیط ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 13 فٹ بال ٹیم فیلڈز آرام سے آ سکتی ہیں۔ اور اس اہرام کو بنانے میں تقریباً 23 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، اور ہر پتھر کا وزن کم از کم 50 ٹن ہے۔ اور اگر ایک اہرام کے پتھروں کا وزن ان کا اندازہ لگایا جائے تو یہ 60 لاکھ ٹن بنتا ہے۔ اور ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ایک اہرام کا وزن 12 برج خلیفہ کے برابر ہے۔ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اور یہ ان ادوار میں بنائے گئے جس زمانے میں انسان اس قدر ترقی یافتہ نہ تھے، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی، نہ ہی کوئی ہتھیار یا اوزار ایسا تھا جن کی مدد سے ان کو حساب سے ایک لیول میں انچ بائی انچ کاٹا گیا ہو۔ اور اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 50 ٹن وزنی پتھر کو کاٹ کر 480 فٹ بلندی تک کس طرح پہنچایا گیا ہوگا۔ آج کل کی ہیوی مشینیں ہوں یا کرین جو کہ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ بھی کم از کم وزن 20,000 kg تک ہی اٹھا سکتی ہیں۔ تو سوچئے اس وقت میں 60 یا 70,000 kg وزن کو 480 فٹ بلندی تک کیسے لے جایا گیا ہوگا۔ حالانکہ اس وقت مشینری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور ان اہرام کو بنانے کے لیے کون سے انجینئر بلائے گئے تھے جنہوں نے ان اہرام کی سائڈز کو ایک خاص زاویے میں 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا، اور کون سی چیز اس کے ٹمپریچر کو 20 ڈگری پر رکھے ہوئے ہے جو کہ اندر اے سی کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ اور ان اہرام کا آسمان کے ستاروں کے ساتھ الائنمنٹ بھی کیا گیا، اور اس طرح کے پوشیدہ راز ابھی باقی ہیں جن کی تلاش میں دنیا آج بھی مصروف عمل ہے۔ لیکن ان رازوں سے پردہ اٹھانے میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی ابھی تک ناکام ہے، اور رزلٹ صفر ہی ہے۔ ان اہرام کو بنانے کا کیا مقصد تھا یہ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن کچھ عرصے پہلے اندازہ لگایا گیا تھا
کہ یہ احرام اس وقت کے فرعونوں کے مقبرے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ممیز کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ تو جو لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے فرعونوں یا ان کی ملکہ کی ڈیڈ باڈی کو ممی بنا کر تابوت میں ڈال کر ان کے اندر رکھا جاتا تھا۔ اگر اس نظریے کو مان بھی لیا جائے تو آپ پوچھیں گے کہ آج تک ان احرام میں سے کتنی ممیز کو دریافت کیا جا سکا ہے؟ تو اس کا جواب 0 ہے۔ ان احرام کے بارے میں جو آج تک معلومات حاصل ہوئیں اس کے مطابق سبھی مقبرے اندر سے خالی تھے۔ کسی میں سے کوئی کنگ یا کوئن کی ممی دریافت نہیں ہو سکی۔ ان احرام کو انسانوں نے بنایا یا کسی دوسری مخلوق نے، لیکن ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بالضرور آسمان کے ستاروں کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ ان احرام کے بنانے میں کس مخلوق کا ہاتھ ہے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح۔